ریڈیو پاکستان معروف موسیقار رشید اترے کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام پیش خدمت ہے۔ تحریر عرفان گبول، صداکار رضوان ہاشمی اور سمینہ خمید۔ ہندوستان کے شہر امرتسر میں اس وقت کے مشہور ہارمونیم نواز خوشی محمد امرتسری کے یوں تو کئی شاگرد تھے، لیکن موروثی فن کی ترویج کے لیے ان کے بیٹے عبدالرشید سے بڑھ کر کوئی حقدار نہ تھا، جسے وہ بھی اپنے فن کا حقیقی وارث سمجھتے تھے۔ ربابی خاندان کے اس فرزند عبدالرشید نے ہوش سنبھالا تو گھر میں ہی سر، تال اور تانوں کی آوازیں سنی۔ ان کی صرف 10 برس کی عمر میں ہی ہارمونیم کی باج پر گرفت ہو گئی، جو کسی بھی گلوکار یا موسیقار کے لیے پہلی سیڑھی سمجھا جاتا ہے۔ امرتسر اس وقت پنجاب میں فن کا مرکز تھا، اسی لیے یہاں اس کے ساز بھی مقبول ہونے لگے، لیکن خوشی محمد اپنے فرزند کو صرف ہارمونیم تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے، بلکہ ایک کامیاب موسیقار بنانا چاہتے تھے۔ چلے بھی آؤ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادل بہار چلے۔ ان کے والد نے انہیں اپنے عہد کے عظیم گائک استاد فیاض علی خان کی شاگردی میں دے دیا، جس کے بعد انہوں نے کلکتے کا رخ کیا اور وہاں رائے چندر برال، جو اپنے وقت کے نامور اور گنی موسیقار تھے، انہوں نے عبدالرشید کو خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ گراموفون کمپنی میں بطور معاون رکھ لیا، جہاں عبدالرشید نے جلد ہی خود دھنیں ترتیب دینا شروع کی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب عبدالرشید کی موسیقی میں گراموفون ریکارڈ جاری ہونے لگے، جس نے انہیں فلم نگری تک پہنچا دیا۔ حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ عبدالرشید کو فلم شیریں فرہاد میں پہلی بار بطور موسیقار کام کرنے کا موقع ملا، جہاں سننے والوں نے ان کی خوب پذیرائی کی۔ فلم شیریں فرہاد دراصل امتیاز علی تاج کی کہانی پر مبنی ایک رومانوی فلم تھی۔ فلم گرچہ پردہ اسکرین پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکی، لیکن عبدالرشید کی موسیقی سے سجے گیتوں کو سب نے بے حد پسند کیا۔ اس طرح پاک و ہند کو ایک ایسا موسیقار مل گیا جسے آج ہم رشید اترے کے نام سے جانتے ہیں، جو پاکستانی فلمی صنعت کا ایک اہم نام اور پاکستانی موسیقی کا ایک عظیم باپ ہے۔ انہوں نے پاکستانی فلمی موسیقی کو بام عروج پر پہنچانے میں اپنے لے آئے اور یہاں سب سے پہلے فلم بیلی کی موسیقی مرتب کی۔ فلم بیلی کو فلم بینوں نے زیادہ پسند نہیں کیا، جس پر رشید اترے ریڈیو پاکستان راولپنڈی چلے گئے۔ ریڈیو پاکستان راولپنڈی پر انہوں نے انیکا بانو، شوکت مرزا اور نذیر بیگم پنڈی والی جیسے فنکاروں کو دریافت کیا اور ان سے شاندار گیت اور غزلیں ریکارڈ کروائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے راولپنڈی ہی میں حافظ مظہر الدین کے تحریر کردہ کشمیری نغمہ وطن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن کے ساز مرتب کرنے میں بھی معاونت کی۔
रावलपिंडी रेडियो से मुंसलिक होने के बावजूद अत्रे साहब की तबीयत का मिलान फिल्मी सनत की जानिब था, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर लाहौर जाने का बाबू की मौसीकी मुरतब की, जिसमें अनायत हुसैन भट्टी की आवाज में बाबा आलम सियापोश का तहरीर करदा पंजाबी गीत राग पहाड़ी में कुछ ऐसे तरतीब दिया कि इस गीत ने उनकी शोहरत पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा दी। नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम पागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम बंदा मकरी तोले तकड़ी हथ विच लकड़ी जप दजावे मौला नाम नाम मौला नाम नाम पागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम। फिल्म शहरी बाबू के बाद रशीद अत्रे ने फिल्म रूही, खातून और सरफरोश जैसी फिल्मों की मौसीकी भी मुरतब की। बल्कि फिल्म रूही में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची की स्टाफ आर्टिस्ट नजुम आरा को भी मुतारिफ करवाया। फिल्म सरफरोश जो 1956 को रिलीज हुई थी, उसमें तुफैल होशियारपुरी के तहरीर करदा गीतों को बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मौसीकी से सजाया, जिसे जुबैदा खानम, मुनव्वर सुल्ताना, इनायत हुसैन भट्टी और इकबाल बानो ने निहायत उम्दगी से गाया। 15 जून 1956 को रिलीज होने वाली फिल्मसाज अनवर कमाल पाशा की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और यूं रशीद अत्रे के फनी उरूज का सितारा भी जगमगाने लगा। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे। हमने मिलते ही नजर दिल दिया नजराना तुझे, प्यार से प्यार भरा कह दिया अफसाना तुझे। तुझसे पाया ये दिला दर्द दुनिया का मिला, गम जमाने के सहे और हम चुप ही रहे। मारूफ मौसीकार रशीद अत्रे फिल्म सरफरोश के बाद तरक्की के जीने तय करते चले गए। उन्होंने पासबान, वादा, 7 लाख और सलमा जैसी फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी। पासबान जो फिल्मसाज अब्दुल कय्यूम की औसत दर्जे की फिल्म थी, ये फिल्म 27 दिसंबर 1957 को पर्दा स्क्रीन पर नुमाइश के लिए पेश हुई। इसमें भी रशीद अत्रे के मुरत्तब करदा गीत अवाम ने बेहद पसंद किए। अरशद महमूद जो कि एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, रशीद अत्रे के हवाले से कहते हैं, रशीद अत्रे साहब का नाम जो है वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखता है कि उनको देख देख के हम लोगों ने काम करना सीखा है, उनका काम सुना है और कोशिश की है हम भी उस तरह ही काम करें। पाकिस्तान बनने के बाद जो बहुत गुनी लोग थे जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, जिसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, मास्टर इनायत थे, मास्टर गुलाम हैदर थे, फिरोज निजामी थे, उन यानी बड़े बड़े लोगों में भी अत्रे साहब ने अपना एक मकाम जो है वो पैदा किया और उनके काम को सुन के नजर आता है कि उनके काम में एक जज्बा और कल्ब शामिल था और इतना ज्यादा वो मौसीकी से इश्क करते थे कि फिर उन्होंने फिल्म भी बनाई एक, जिसका मैं समझता हूँ कि एक एक गाना एक नगीने की तरह उसकी हैसियत है। वो फिल्म थी मौसीकार, उसके वो खुद ही प्रोड्यूसर भी थे और इतनी उम्दा धुनें बनाई और इन धुनों को सुन के ये भी पता चलता है कि उनकी कितनी गहरी हमारी जो रवायती क्लासिकी मौसीकी है उस पे उनकी दस्तरस कितनी थी। खास तौर पे वो उसमें गीत है जा जा रे जा, उसको आप सुने तो उसका पूरा जो नक्शा है वो क्लासिकल मौसीकी पे बेस्ड है। तो बाकी भी मुख्तलिफ रागों में उन्होंने चीजें इसी फिल्म के लिए बनाई और हर गाना जो था वो हिट हुआ। वो हमारी जो रिवायत है मौसीकी की वो हमेशा उनका नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि उनकी बनाई हुई तर्जें जो है वो अब हमारा सकाफती विरसा बन चुकी है। उनकी बनाई हुई धुनों की मकबूलियत जो है उसने हमारी सकाफत यानी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको एनरिच किया है।
تو رشید اترے صاحب کا نام ڈھائی میں ہی اپنی کامیابی کی شاہراہ پر قدم رکھ دیا تھا. اب وہ اس شاہراہ پر تیزی سے سفر کر رہے تھے. فلم پاسبان کے بعد فلم 7 لاکھ ان کی کامیاب فلموں میں سے ایک تھی، جس کے تمام گیت سپر ہٹ ثابت ہوئے، اور اسی فلم پر رشید اترے کو پہلا نگار ایوارڈ بھی ملا. فلم میں شامل منیر حسین کی آواز میں راگ باگیشری کی زمین پر گیت قرار لوٹنے والے گویا منیر حسین کی پہچان بن گیا. اسی فلم میں شامل راگ بھوپالی کی زمین پر مرتب کیا گیا زبیدہ خانم کا گیت آئے موسم رنگیلے سہانے. اس گیت کی وجہ سے رشید اترے کی دھوم لوٹنے والے تو پیار کو ترسے میرے وفا کو میرے اعتبار کو ترسے قرار لوٹنے والے. 50 کی دہائی کے آخر میں رشید اترے ایک مقبول موسیقار سے ہماری فلمی صنعت کے عظیم موسیقار کے سانچے میں ڈھل رہے تھے. اس دوران میں ہدایت کار انور کمال پاشا کی فلم انارکلی 6 جون 1958 کو نمائش کے لیے پیش ہوئی، جس کے تمام گیت ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں انہی پر ہی فلمائے گئے. اس طرح ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ رشید اترے کا یہ پہلا کام تھا جس میں انہوں نے بازوال شہرت نصیب ہوئی جب انہوں نے 1958 میں ریلیز ہونے والی فلم ساز چودھری حسن الدین کی فلم چنگیز خان میں جذبہ جہاد اور حب الوطنی سے بھرپور قومی نغمہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا تخلیق کیا. عنایت حسین بھٹی اور ساتھیوں کی آوازوں میں اس ترانے کو جس نے بھی سنا دل سے سنا، اور پھر رشید اترے کے اس ترانے کو پاک فوج نے اسی سال اپنے سرکاری ترانے کے طور پر بھی منظور کر لیا، جس پر رشید اترے کو خصوصی انعام کے ساتھ ساتھ پاک فوج میں ایک اعزازی عہدہ بھی دیا گیا. یہ ترانہ 1965 کی جنگ میں بے حد مقبول ہوا، بلکہ جنگ کے پہلے دن جب ریڈیو پاکستان کے پاس جنگی ترانے دستیاب نہیں تھے تو سب سے پہلے ریڈیو پاکستان لاہور مرکز سے یہی ترانہ نشر ہوا. بعد از جنگ اسی ترانے کی دھن فوجی بھائیوں کے پروگرام کی سگنیچر دھن بھی بن گئی، اور آج بھی مارچ پاسٹ پر اسی ترانے کی دھن بجائی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 1969 میں رشید اترے کی شہرت بین الاقوامی سطح پر اس وقت اجاگر ہوئی جب انہوں نے ریاض شاہد کی فلم زرقا کی موسیقی ترتیب دی. یہ فلم فلسطینی تحریک آزادی پر ایک سپر ہٹ فلم تھی جسے لبنان، شام اور مصر میں بھی اعزازات سے نوازا گیا. یہی وہ فلم ہے جسے پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم کا اعزاز بھی حاصل ہے. فلم کے لیے گیت انقلابی اور حب الوطنی کے جذبے کے تحت حبیب جالب نے تحریر کیے، بلکہ فلم کی مرکزی اداکارہ اور ریاض شاہد کی اہلیہ نیلو کے لیے لکھی گئی نظم رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے کو بھی اس فلم کا حصہ بنایا گیا. اترے صاحب نے راگ بھیروی میں اس نظم کو کمال فن سے ترتیب دیا، جسے شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب نے بہت عمدگی سے گایا. کر بھی کیا جاتا ہے رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے، تو کے ناوات سے آداب غلامی ہے ابھی رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے. فلم کے نغمات بنانے کے بعد رشید اترے اچانک صرف 48 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے. یوں وہ اپنی اس کامیابی اور تاریخ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے. رشید اترے کے فرزند جاوید اترے سے جب ان کے والد کے فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ان کا کہنا تھا، اترے صاحب جو تھے وہ ایک
बाकमाल सलाहियत का मालिक थे। वो موسیقی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے شروع ہو گئے تھے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میوزک جو میں بنا رہا ہوں یہ کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں. وہ پہلے سٹوری سنا کرتے تھے کہ کیا کہانی ہے. پروڈیوسر جو کہتے تھے کہ ہم نے فلم بنانی ہے، پھر ڈائریکٹر اور شاید آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بول لکھے جانے ہیں، ایسے یہ کہانی یہ اس سے جانی ہے، یہ کہانی جانی اس کے یہ بول لکھے جانے ہیں. بس وہ اس کے اوپر پھر وہ سن کے تو پھر وہ دھن بناتے تھے. اس کے اوپر وہ دن رات وہ ریاضتی کرتے رہتے تھے، نئے نئے گانے تخلیق کرتے تھے. پاکستان میں تھے تو یہ پھر ریڈیو میں بھی چلے گئے تھے. ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں گئے، وہاں سے بھی سب کچھ مل گیا. سارے یار دوست ادھر اکٹھے ہو گئے. یہ ان کے سارے جتنے جاننے والے تھے ان کو سمجھ آ گئی اترے ادھر ہے، ان کو بلاؤ جی، ان سے یہ گانے بنواتے. پھر وہ پہلی فلم ان کی تھی وہ وعدہ فلم. وہ وعدہ کے سارے گانے سپر ہٹ گانے تھے. ایسا کام کیا انہوں نے. یہی کہتے تھے کہ موسیقی سیکھو، یہی تمہاری زندگی کا راستے ہیں. موسیقار رشید اترے نے شیری فرہاد سے لے کر 1974 میں اپنی وفات کے بعد ریلیز ہونے والی فلم بہشت میں خوب نغمہ سازی کی. انہوں نے پاکستان میں کل 55 فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں سے 48 اردو اور 7 پنجابی فلمیں شامل ہیں. انہیں 3 بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. پاکستانی موسیقی کا یہ عہد ساز نام بالآخر 18 دسمبر 1967 کو اچانک لاہور میں راہ عدم کا مسافر بنا، لیکن ان کی موسیقی سے سجا ہر گیت ہر عہد میں ان کی یاد دلاتا رہے گا. بار بار ترسے مرنین مرنینا، بن دیکھ نہیں چین، دیکھ نہیں چین، کیسے ملوں آہیں بھروں. رشید اترے کے یوم وفات کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے. تحریر عرفان گبول، صداکار رضوان ہاشمی اور سمینہ خمید، پروڈیوسر مہر النساء، پیشکش سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد.